ہیڈ لائنز کا آغاز کریں گے۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑانوالہ میں کرسچین کالونی کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور انہیں احساس دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ریاست ان کے ساتھ ہے۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو واقعے اور متاثرین کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہمراہ ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی تھی۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑانوالہ میں کرسچین کالونی کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین سے ملاقات بھی کی اور انہیں احساس دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ریاست ان کے ساتھ ہے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو واقعے اور متاثرین کے بارے میں بریف کیا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہمراہ ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑانوالہ میں کرسچین کالونی کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی اور انہیں احساس دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ریاست ان کے ساتھ ہے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو واقعے اور متاثرین کے بارے میں بریف بھی کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہمراہ ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی تھیں۔ اہم خبر ہے جڑانوالہ سے، جہاں پر نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہنچے ہیں کرسچین کالونی، جہاں پر انہوں نے اقلیتی برادری کی متاثرین سے ملاقات کی ہے۔ نگراں وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناح ہاؤس کی حالت دیکھ کر سر شرم سے جھک گیا کہ عظیم ہستی کے گھر پر حملہ ہوا۔ خلیل جارج کا کہنا تھا کہ 9 مئی اور جڑانوالہ کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ انسانی حقوق کے نگراں وزیر جارج خلیل نے جناح ہاؤس لاہور کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناح ہاؤس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور شرمندگی ہوئی۔ قائد ہم شرمندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح شدت پسندوں کو بڑھایا جا رہا ہے وہ معاشرے کے لیے اچھے نہیں۔ کوئی مسلمان مسیحی عبادت گاہوں کو جلا نہیں سکتا۔ وزیر برائے انسانی حقوق کا کہنا تھا کہ سانحہ جڑانوالہ کے مجرم خدا کو ماننے والے نہیں، پاک فوج ہمارا اثاثہ ہے جس کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں۔ ہم 9 مئی اور سانحہ جڑانوالہ کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ 9 مئی اور سانحہ جڑانوالہ کے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور سندھ ہائی کورٹ میں کراچی نے گندم کی بین الاضلاعی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف درخواست پر سیکریٹری فوڈ اینڈ ڈائریکٹر فوڈ کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ گندم کے ٹرک کراچی تو نہیں پہنچتے لیکن افغانستان پہنچ جاتے ہیں۔ کراچی میں بغیر کسی رکاوٹ کے گندم آنی چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ کراچی نے گندم کی بین الاضلاعی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف درخواست پر سیکریٹری فوڈ اور ڈائریکٹر فوڈ کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ گندم کے ٹرک کراچی تو نہیں پہنچتے لیکن افغانستان پہنچ جاتے ہیں۔ کراچی میں بغیر کسی رکاوٹ کے گندم آنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ میں شامل کیے جانے والے 9 وزراء اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ انہوں نے نئے وزراء میں سابقہ کابینہ کے 3 وزیر بھی شامل ہیں۔ کے پی کے کی نگراں کابینہ کی حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کابینہ سے حلف لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان، آئی جی خیبر پختونخوا اور دیگر اعلیٰ حکام اور افسران نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ کابینہ 9 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی پر مشتمل ہے۔ حلف اٹھانے والوں میں سید مسعود شاہ، بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر، احمد رسول بنگش، آصف رفیق، ڈاکٹر نجیب اللہ، ڈاکٹر محمد قاسم جان، جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسین شاہ اور سید عامر عبداللہ شامل ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان خان ڈومکی کی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد کے دوران پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے پولیس کے دستے سے سلامی لی۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکریٹری نے سیکریٹریٹ کے افسران اور اسٹاف سے تعارف بھی کروایا۔ اہم خبر ہے نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان علی مردان ڈومکی اپنے دفتر پہنچ گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی اور اس موقع پر نگراں وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکریٹری نے سیکریٹریٹ کے افسران اور اسٹاف سے تعارف بھی کروایا۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ قوم مطمئن رہے، انتخابات بر وقت ہوں گے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ چیئرمین سینٹ نے مزار قائد پر حاضری دی جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں نگراں حکومتیں آ چکی ہیں اور جمہوری تسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ صادق سنجرانی نے کہا کہ صوبوں کے دفاع کے لیے سینٹ کام کرتا رہے گا۔ نگراں وزیر اعظم بلوچستان سے ہی منتخب ہوئے ہیں اور اسی لیے
بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کریں گے، لیکن 90 روز میں مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ سب نے مل کر مردم شماری کی منظوری دی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ قوم مطمئن رہے، الیکشن بر وقت ہوں گے اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن راجہ ریاض کا معلوم نہیں کس کو بڑا کہہ رہے ہیں۔ کراچی کی سڑکوں پر اب خواتین بسیں چلائیں گی۔ نگراں سندھ حکومت نے پنک بس سروس پیپلز بس سروس کے لیے خواتین ڈرائیورز بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امیدواروں سے درخواستیں بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ دلچسپی رکھنے والی خواتین امیدوار 26 اگست تک درخواست دے سکتی ہیں۔ خواتین ڈرائیورز کو خصوصی تربیت دی جائے گی۔ امیدواروں سے درخواستیں بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ دلچسپی رکھنے والی خواتین امیدوار 26 اگست تک درخواست دے سکتی ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا ایسا کہنا ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص پنک بسز کی ڈرائیورز بھی خواتین ہوں گی۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی اشیاء خورنوش کے نرخوں کو بھی پر لگ گئے۔ کم آمدن طبقے کے لیے گھر کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت سے ریلیف ملنے کی امید تھی، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے اس سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ حکومت کو غریب کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نگراں حکومت سے ریلیف ملنے کی امید تھی، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے اس سے وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ حکومت کو غریب کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ پیٹرول کی قیمت بڑھی، یعنی کہ غریب آدمی تو پہلے پسا ہوا تو اور پس گیا، یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر 2-4 روپے وہ کم کرتے ہیں تو 20 روپے 30 روپے پیٹرول اوپر لے جاتے ہیں۔ اس سے سبزیوں کی اب ٹماٹر 100 روپے چلا گیا۔ ظاہر ہے جب پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی تو پوری مہنگائی تو بڑھے گی۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب پھل اور سبزیوں کی قیمتیں منڈی میں بڑھتی ہیں تو ہمیں بھی بڑھانی پڑتی ہیں۔ مہنگی خرید کر سستی کیسے بیچیں؟ پہلے 600 روپے میں 10 کلو کا ملنے والا آٹے کا بیگ 1400 کا ہو گیا ہے، جبکہ 20 کلو کا تھیلا 2900 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ 150 روپے کلو سیب ہیں، جس کے بعد 150 روپے کا کلو آٹا ہے، 170 روپے کا، وہ کلو سیب کیسے لے گا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آٹا جو 650 کا 100 روپے ملتا تھا وہ اب 1280 روپے کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اتنی پریشانی ہو گئی ہے کہ بچے پالنے لوگوں کے لیے اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ ہر انسان مجبور ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں غریب مزدور کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، وہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے نے بھی عوام کی زندگی کا پہیہ جام کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت غریبوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ملتان میں مہنگائی کی حالیہ لہر سے خواتین بھی پریشان ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے گھریلو بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نعمان بھٹا۔ پیٹرول، ڈیزل، آٹا، چینی، گھی، سبزیاں، پھل، گوشت سمیت ضروریات زندگی کی ہر شے کی قیمت میں اضافہ سے گھریلو خواتین کی مشکلات بڑھی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث گھریلو بجٹ دگنا ہونے سے انہیں مسائل کا سامنا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بس جب ہم گروسری کرنے جاتے ہیں، پہلے جو چیز آتی تھی 10-15 ہزار کی، وہ 20-25 ہزار کی ہو گئی ہے۔ مہنگائی میں پس گیا ہے، بجٹ خراب ہو گیا ہے۔ آمدن کے مقابلے میں اخراجات زیادہ ہونے پر خواتین حکمرانوں کی بے حسی پر نوحہ کناں ہیں۔ غریب آدمی جس کی انکم اگر 25 سے 30 ہزار ہے نا، تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بجلی کا بل دے یا اپنے بچوں کو کھانا کھلائے۔ باقی تو ضرورتیں اور طرف ہے نا۔ دیکھیں مین چیزیں تو یہ ہیں کہ بجلی، پانی اور گھر میں گیس ہونی چاہیے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے عوام کو زندہ درگو کرنا چاہتا ہے۔ کیمرامین طارق چودھری کے ساتھ نعمان بھٹا، ملتان اب تک۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کے بعد پانی اور سیوریج کے بلوں میں اضافہ شہریوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ راولپنڈی سمیت پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں واسا نے گھریلو صارفین کے بلوں میں 175%، جبکہ کمرشل صارفین کے بلوں میں 500% تک اضافہ کر دیا ہے۔ راولپنڈی سے سلطان شاہ رپورٹ کریں گے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف نہ دینے میں پنجاب کی نگران حکومت بھی کسی سے پیچھے نہ رہی۔ واسا، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان اور گوجرانوالہ کے لیے پانی اور سیوریج کے بلوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جماعت اسلامی سمیت تاجر رہنماؤں نے واسا بلوں میں اضافہ مسترد کرتے ہوئے واسا دفتر کے گھیراؤ اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہم جو ہے وہ مظاہرے کریں گے، ہم جلد سے جلوس کریں گے، ہم دھرنا دیں گے۔ عوام بہت پریشان ہے
ان کو ایک قیادت چاہیے, ایک ہوپ چاہیے. ہم نے 5 دن کا ڈیڈ لائن دیا ہے, انشاءاللہ ہم پورے شہر کے لوگوں کو اس پہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہم واسا کا گھیراؤ کریں گے. شہری کہتے ہیں ملک چلانے والوں نے عوام کو ریلیف نہ دینے کا تہیہ کر رکھا ہے. پہلے یہ بل 167 روپے سے بڑھ کر 334 روپے ہوا اور اب 790 روپے کر دیا. مالی کا کام کرنے والے نے بھی واسا حکام سے بلوں میں کمی کی اپیل کی ہے. واسا کام سے یہ اپیل ہے سر کہ جیسے پہلے ہم غریب لوگ ہیں, بل واسا کے کم آتے تھے, اسی پوزیشن میں دوبارہ سر ریکویسٹ ہے کہ وہی پرانے بلوں والی قیمت جو ہے نا دی جائے. اب انہوں نے جو ہے نا 1 مہینے کا کر دیا 790 روپے, بہت ہی زیادہ. ایم ڈی واسا محمد تنویر کا کہنا تھا کہ وہ بلوں میں اضافہ پر لب کشائی نہیں کر سکتے. تاہم واسا راولپنڈی نے 3 مرلہ گھر کو 368 روپے جبکہ 5 مرلے والے گھروں کو اب بھی 438 روپے سبسڈی دینے کا دعویٰ کیا ہے. پروڈکشن ٹیم کے ساتھ سلطان شاہ, راولپنڈی. اب تک ٹنڈولا یار میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف لیاقت گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے فوری طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا. ملک کے دیگر شہروں کی طرح ٹنڈولا یار میں بھی بڑھتی ہوئی پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا, جس میں شرکاء نے مہنگائی اور بدامنی کے خلاف سخت نعرے بازی کی. آٹا مہنگا, ہائے ہائے, آٹا مہنگا, ہائے ہائے, دال مہنگی, ہائے ہائے, آلو مہنگا, ہائے ہائے. مظاہرے سے دیدار حسین بحرانی, آصف یاسین, عاشق حسین, راؤ جاوید علی, حاجی شفیق مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نگراں حکومت نے پیٹرول بم گرا کر غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا. نگران حکومت نے بھی آتے اتنا پیٹرول بڑھا دیا کہ غریب آدمی کا جینا اور مرنا ہی مہنگا ہو گیا, کھانا تو دور کی بات ہے. مظاہرین نے فوری طور پر پیٹرول کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین خالد داؤد کے ساتھ رشید جعفری, ٹنڈولا یار. اب تک ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں ٹرینوں کے کرایوں میں اضافے پر ملتان کے شہری سیخ پا ہو گئے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سستی سواری بھی مہنگی کی جا رہی ہے. عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے, رپورٹ کریں گے عمیر علی خان. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا صدمہ ابھی تازہ تھا کہ شہریوں کے لیے ٹرینوں میں سفر بھی مہنگا ہو گیا. ٹرینوں کے کرائے میں 10% اضافہ کر دیا گیا, جس پر شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹرین سفر کے لیے سستا ذریعہ تھی. اس کے کرایوں میں اضافہ ظلم ہے. 20 روپے پیٹرول بڑھا دیا ہے اور 10% کرائے بڑھا دیے ہیں. کوئی حال نہیں ہے غریبوں کا نا. یہ سستی سواری یہی رہ گئی تھی, یہ بھی اب پہنچ سے دور ہو گئی ہے. کرائے مہنگے ہو گئے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا. ہم رکشہ چلاتے ہیں, مزدور آدمی ہیں, اور گیس بھی مہنگا ہو گیا ہے, اخراجات پورے نہیں ہوتے. شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹرز نے بسوں کے کرایوں میں 40% تک اضافہ کیا ہوا ہے. جو بسوں کی ٹکٹ نہیں خرید سکتے ان کے لیے ٹرین واحد ذریعہ تھی. ٹرینوں کے کرایہ بھی بڑھا دیے 10%, پیٹرول بھی بڑھا دیا ہے, بسوں کی 40% ہونا بڑھا دیے. تو عوام کے لیے تو کیا الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ حالات ہیں ان کے, اور دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, عوام دن بدن پریشان ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ٹرین کے کرایوں میں اضافے کو واپس لیا جائے. کیمرامین طارق چودھری کے ساتھ عمیر علی خان, ملتان. اب تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جاری مسلسل اضافے کے باعث غریب عوام سے سستی سفری سہولیات چھننے لگی. ریلوے نے اندرون ملک سفری کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا. مزید احوال حیدرآباد سے حفیظ مکسی کی رپورٹ میں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد غریب پر بوجھ بڑھنے لگا. غریب عوام کے لیے سستی ترین سفری سہولیات ٹرین کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے. پہلے ہمیں سفر کرنا ریل میں آسان لگتا تھا, کرایہ کم تھا بس, اور سہولت بہت تھی. اب یہ سہولت بھی ہمارے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہے, یہ بھی ہمارے ہاتھ سے کھینچی جا رہی ہے. ناانصافی ہے سر. پھر لازمی بات ہے ٹرین کو چھوڑ کے بس کے اندر جانا مناسب سمجھیں گے, یہ اپنی کنوینس میں جائیں گے لوگ. محکمہ ریلوے کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سفری کرائے 10% بڑھا کر غریب کے لیے سستی سفری سہولیات مہنگی کر دی ہیں. ملتان, لاہور, پنڈی سمیت دیگر شہروں کے کرایوں میں 350 سے 500 روپے تک اضافہ کیا گیا ہے. عوام جو جہازوں میں سفر کرتی نہیں ہے, ٹرین ہی واحد ذریعہ ہے, تو اس کو مزید اور سستا کرنا چاہیے. جو جہاز کے ہوتے ہیں کرایہ وہ بڑھائیں, کیونکہ وہ لوگ تو مالدار لوگ ہوتے ہیں, وہ افورڈ کر سکتے ہیں. غریب عوام تھوڑی کر سکتی ہے. غریب عوام کے لیے جو ٹرین ہی ہے, تو میں تو یہ مطالبہ کروں گا جو ٹیکسی لگائے اس کو مزید اور کم کیا جائے. مہنگائی کی چکی میں پسنے والی غریب عوام ریلوے کرایوں میں اضافے پر شدید ناراض دکھائی دیتی ہے اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت اضافے کا فیصلہ واپس لے تاکہ سستی سفری سہولیات بآسانی ان کی دسترس تک ہوں. کیمرامین عباس علی کے ساتھ حفیظ مکسی, حیدرآباد. اب تک. اور اب موسم. اب تک
कराची में मौसम ताहाल खुशगवार है, ताहम सिंध के दीगर इलाकों में गर्मी भी बढ़ने लगी है। बेशतर इलाकों में पारा 40 से ऊपर जा पहुंचा। सुबह भर में मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे ज़िशान अहमद। शहर कायद का मौसम इन दिनों खासा खुशगवार है। पारा 26 से 32 डिग्री के दरमियान है। मतला अबर आलूद है। हवा में नमी का तनासब 80% तक रहने का इम्कान है, जबकि समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। सुबह और रात के औकात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। सिंध के बालाई इलाकों में गर्मी में इजाफा देखा जा रहा है। खैरपुर में दर्जा हरारत 40, जबकि दादू, रोहड़ी और शहीद बेनजीर आबाद में 40 से तजावुज कर गया। सखर और जैकबाबाद का पारा 39, लाड़काना और हैदराबाद में 38 डिग्री तक। मीरपुर खास में दर्जा हरारत 36, मिट्टी में 35, ठट्टा में 32, जबकि बदीन में पारा 31 डिग्री तक है। साहिली अजला में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के तश्कील का ना होना और बारिश बरसाने वाले बादलों का रुख मुल्क की बालाई इलाकों की जानिब होने के बायस रवां मानसून में कराची समेत सूबे भर में बारिश के इम्कानात मादूम हो गए हैं। और एक और गैर मुल्की खातून ने पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में सरहदें पार कर दी। अमरीकी खातून पाकिस्तान नौजवान मोहम्मद अब्बास की मोहब्बत में लोअर दीर चकदरा पहुंच गई। अब्बास की अमरीकी खातून कैम्बरली डॉन से 2 साल पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। पुलिस की जानिब से इजाजत न मिलने पर दोनों इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। 53 साल अमरीकी खातून कैम्बरली डॉन डिक्सन का ताल्लुक अमरीकी रियासत ओहायो से है। मजीद जानते हैं हमने राब्ता किया अब तक के नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ से। जी आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक और गैर मुल्की खातून ने पाकिस्तान नौजवान की मोहब्बत में जो है तो सरहद पार कर ली है। अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद अब्बास की मोहब्बत में लोअर दीर चकदरा पहुंच गई है। अब्बास की अमरीकी खातून कमलन डॉन डिक्सन से 2 साल पहले मीडिया पर दोस्ती हुई थी। ये पुलिस की जानिब से इतलात आ रही हैं कि इजाज़त ना मिलने पर दोनों वापस इस्लामाबाद चले गए हैं। जी मोहम्मद आरिफ अपडेट कर रहे थे।